اسٹوڈیو کے اندر پروفیسر ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب موجود ہیں، جو اس وقت شعبہ اردو تہران یونیورسٹی میں استاد کی حیثیت سے مشغول ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور ناظرین آپ کو یہ بتا دوں کہ اسکائپ پر اسلام آباد پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مختار احمد صاحب، جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ابھی حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ اس وقت تہران کے اندر خود موجود ہیں اور ایران اور پاکستان کے جو تعلیمی روابط ہیں بہت قریب سے آپ نے جب پاکستان تھے تب بھی اس کا مشاہدہ کیا تھا، لیکن تہران میں آ کر مزید آپ اس سلسلے میں خود بھی کافی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ ایران اور پاکستان کے جو تعلیمی روابط ہیں ان کا تھوڑا جو ماضی ہے، تاریخ ہے، اس کے بارے میں اور جو موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جی بہت شکریہ اظفر صاحب۔ پاکستان اور ایران کے روابط ثقافتی، تہذیبی، ادبی، تعلیمی ان تمام شعبوں میں ہیں اور ان کی طویل تاریخ ہے۔ اگر ہم ماضی کی تاریخ میں جائیں تو وہ تو داریوش کے زمانے سے زمانہ قبل مسیح سے ان روابط کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جب ہم وہ داریوش کی تصویر دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہندوستان کا ایک نمائندہ جو ہے وہ تحفہ لے کر آیا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دارا کے زمانے میں جب ہندوستان کے کچھ حصے فتح ہو گئے اور وہ سلطنت ایران کا حصہ بنے تو ان روابط میں استحکام ہوا۔ پھر سکندر اعظم کے زمانے میں جب ایران اور ہندوستان کے کچھ خطے ان کے تصرف میں آ گئے تو پھر یہ قربتیں بڑھیں، اور اس کے بعد کے زمانے میں غزنوی دور میں آئیں تو پھر تو خیر لاہور جو تھا وہ فارسی زبان و ادب کا مرکز بن گیا، اور پھر 700 سال تک ہندوستان میں فارسی کی حکومت رہی، سرکاری زبان رہی، اور مغل پیریڈ کے اختتام تک یہ اس کا جو چرچا ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو قیام پاکستان کے بعد 1956 میں حکومت پاکستان اور حکومت ایران کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ اگر ہم اقوام متحدہ کی ٹی سیریز دیکھیں تو اس میں 1962 کی فائل میں ہمیں وہ معاہدہ آج بھی مل جاتا ہے جو 1954 میں ہوا تھا۔ تو اس میں یہ طے پایا تھا کہ پاکستان اور ایران میں ایک دوسرے کی چیئرز قائم کی جائیں گی، اور یونیورسٹیوں میں اردو یہاں اور وہاں فارسی کی تدریس ہوگی، اور طالب علموں کو انکریج کیا جائے گا، انہیں اسکالرشپس دیے جائیں گے، اور تہذیبی مراکز قائم کیے جائیں گے، یعنی پاکستان کے ثقافتی اور تہذیبی مراکز ایران میں اور ایران کے کلچرل سینٹر پاکستان میں قائم کیے جائیں گے۔ تو یہ ایک بڑا ہی جامع معاہدہ تھا جس پر پاکستان کے وزیر خارجہ اور ایران کے وزیر تعلیم نے دستخط کیے، اور اسی کے نتیجے میں سب سے پہلے تہران یونیورسٹی میں پاکستان چیئر قائم ہوئی، اور 1956 سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور ایک اردو کا ڈپارٹمنٹ قائم ہوا جو بعد میں پھر ڈپارٹمنٹ آف فارن لینگویجز کا حصہ بنا، اور اب وہ ڈپارٹمنٹ کی حیثیت اس کی نہیں رہی، لیکن وہ دانشکدہ ادبیات و علوم انسانی کے اندر وہ زبان ہائے پاکستان کا ایک حصہ جو ہے اس کے طور پر اس میں تدریس ہو رہی ہے۔ تو اس وقت سے لے کر اب تک 7 اساتذہ اس چیئر پر فائز ہو چکے ہیں اور اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ان کے بعد یہ ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے اور میں اب آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ بہت شکریہ، آپ سے تفصیل سے بات چیت ہماری رہے گی۔ جی ناظرین، پروگرام انداز جہاں آپ تہران اسٹوڈیو سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب۔ پروفیسر صاحب، جیسے کہ ڈاکٹر مختار احمد صاحب نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان بہت سے مشترکات پائے جاتے ہیں جن میں ایک مذہب اور ثقافت ہے۔ دونوں کا مذہب ایک ہے، ایک پیغمبر، ایک قرآن، اور اسی طرح دونوں کے آداب و رسوم بھی کافی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ تو جب اتنے مشترکات موجود ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود جو ان کے درمیان تعلیمی روابط میں فروغ آنا چاہیے تھا اس سے ہم کافی پیچھے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، پڑوسی ممالک جو بھی ہوں ان کے درمیان خوشگوار تعلقات دونوں ملکوں، دونوں قوموں اور پورے خطے کے لیے امن و سلامتی کا پیغام ہوتے ہیں۔ تو پڑوسی ممالک میں
تہذیب کا اختلاف، زبان کا اختلاف، تمدن کا اختلاف ہوتا ہے، اس کے باوجود دوستی کی جاتی ہے۔ جی تو اگر پڑوسی ملک ایسا ہو کہ جس کے ساتھ اس قدر اشتراکات ہوں، جن کی طرف آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ مذہب بھی ایک ہو، قرآن بھی ایک ہو، پیغمبر بھی ایک ہو، ان کی تہذیب و تمدن کی اساس بھی ایک ہو، جی تو اس میں تو قربت اور دوستی اور یگانگت کے بے پناہ مواقع پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو خوش بختی سے پاکستان اور ایران کا ایسا ہی معاملہ ہے۔ اور دیکھیے کہ پاکستان کے قیام کے بعد دنیا بھر میں ایران پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا جی ایک آزاد مملکت کے طور پر۔ تو ایک بہت ہی خوشگوار آغاز اور بہت ہی خوشکن آغاز تھا ہمارا۔ اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ پھر ہم نے 50 کی دہائی میں ہی یہ تعلیمی معاہدہ بھی کر لیا، لیکن جو بھی وجوہ رہیں اس کی کہ اس میں وہ گرم جوشی نہیں آ سکی۔ جی یعنی اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دے سکتا ہوں کہ البیرونی کی مال الہند جو ہے وہ 10ویں صدی میں لکھی گئی تھی۔ جی اب اس کے بعد اس خطے سے ہندوستان، ہمارے بر صغیر جس کا پاکستان ایک نمایاں ترین حصہ ہے، اس کے بارے میں یعنی 900 سال تک کوئی دوسری کتاب نہیں لکھی گئی۔ تو وہ تو پھر ہمارے ایران کے ایک سفیر تھے ہندوستان میں جنہوں نے 1958 میں دوسری کتاب سرزمین ہند کے نام سے لکھی۔ تو یہ اتنا بڑا گیپ آیا، اور اس کے بعد جو معاہدہ ہمارے درمیان ہوا اس میں پوری طرح عمل نہ ہو سکا۔ یعنی اس معاہدے کی روح تو موجود رہی، اب بھی یہ جیسے میں نے پاکستان چیئر کا ذکر کیا جس کا نام اردو اینڈ پاکستان اسٹڈیز چیئر ہے، جی تو یہ چیئر جو ہے بہت طویل عرصے تک غیر فعال رہی، اس میں کوئی پاکستانی استاد نہیں آیا۔ اچھا، یہ پاکستان چیئر تو تہران میں قائم ہو گئی، لیکن پاکستان میں ایران چیئر قائم نہ ہوئی۔ صحیح۔ اسی طرح اس معاہدے کے مطابق پاکستان میں ایران کلچرل سینٹرز بن گئے، لیکن ایران میں پاکستان کلچرل سینٹرز نہیں بن سکے۔ تو یہ کچھ اس میں تساہل کہہ لیں یا اس میں کمی کہہ لیں، یہ رہی۔ تو اب خوش بختی سے جیسے ابھی ہمارے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر مختار صاحب بات کر رہے تھے، اور وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا وفد لے کر یہاں آئے بھی اور یہاں کی یونیورسٹیوں کا دورہ کیا، تو اس کی طرف احساس بڑھا ہے۔ صحیح۔ اور وہ جو ہمارا بنیادی رشتہ ہے بنی آدم آزائی یک دیگرن کہ در آفرینش ز یک گوہرن، صحیح۔ تو وہ تو پوری انسانیت کے ساتھ ہے، لیکن ہمارا جو خصوصی رشتہ ہے جس کا ابھی ذکر ہوا ہے، تو اس کو اجاگر کرنے کا احساس جو ہے وہ بڑا ہے۔ اسی کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ یہی پاکستان چیئر 2023 میں اس معاہدے کی تجدید ہوئی۔ سفیر پاکستان نے ایرانی وزارت تعلیم اور تہران یونیورسٹی کے ساتھ اس معاہدے کی تجدید کی ہے۔ تو اور اب جو یونیورسٹیوں کے درمیان انٹریکشن شروع ہوا ہے، مختلف یونیورسٹیوں کے ساتھ MOUs سائن ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ خود پنجاب یونیورسٹی جس سے میرا تعلق ہے، تو پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ تہران یونیورسٹی کا MOU موجود ہے، اسے ہم نے ایکٹیویٹ بھی کیا ہے۔ تو یہاں سے طالب علموں کے پاکستان جانے کا سلسلہ ماضی میں جاری تھا، جی لیکن اب اس میں کچھ تسلسل نہیں ہے۔ جی تو اسی طرح پاکستان سے یہاں آنے کا سلسلہ، پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ فارسی زبان و ادب کی تدریس کی ایک بہت طویل تاریخ ہے، صحیح۔ اور اہل پاکستان نے، اس خطے کے لوگوں نے فارسی ادبیات کی بہت خدمت انجام دی ہے۔ جی حتیٰ کہ وہ دور غزنوی میں آپ دیکھیں کہ جو بڑے بڑے شعراء ہیں فارسی کے، ان کا تعلق ہندوستان ہی سے ہے، جیسے مسعود سعد سلمان ہے، ابو الفرج رونی ہے، عرفی ہے، یہ حتیٰ کہ جو یہاں سے شعراء تھے ایران کے وہ بھی ہندوستان چلے گئے، صحیح۔ اور انہوں نے وہاں جا کر ایک نئے سب کی تشکیل کی، سب کے ہندی، سب کے ہندی جسے کہتے ہیں، اور ہمارے پاس سے ایک پورا تذکرہ موجود ہے، یعنی وہ پوری کتاب صرف ان شعراء کے تذکرے پر مشتمل ہے جو ایران سے ہجرت کر کے ہندوستان چلے گئے تھے، اس کا نام شام غریبہ ہے، اس تذکرے کا نام جو ہے۔ تو اب اس میں اس تسلسل کی اور اس تحرک کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ خود تہران یونیورسٹی میں ہیں، تہران یونیورسٹی کے کچھ طلبہ بھی یہاں ان کے خیالات آپ نے سنے۔ تہران یونیورسٹی کے مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ جو ہے اس کے لیے کیا
کشش رکھتی ہے تہران یونیورسٹی کہ وہ پاکستان سے اٹھ کر بجائے یہ کہ دوسرے ملکوں میں جائے ایران آئے، خاص طور پر تہران یونیورسٹی ہے، اور یہاں پر تعلیم کا سلسلہ اپنا جاری رکھے؟ کچھ چیزیں تو وہ ہیں جن کا تعلق تاریخ و تہذیب سے ہے، جی، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق موجودہ سماج سے ہے۔ پاکستانی اسٹوڈنٹ اگر یورپی ممالک میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک تہذیبی تفاوت اور تہذیبی تصادم کا سامنا کرتے ہیں۔ یہاں آنے کے بعد انہیں ایسے کسی تصادم کا سامنا نہیں ہوتا، صحیح، انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم اپنے ہی لوگوں میں آئے ہیں۔ اور جو زبان کا مسئلہ ہے، یعنی اردو زبان نے فارسی سے بہت استفادہ کیا ہے، اور اردو کی لفظیات کا بڑا حصہ فارسی پر مشتمل ہے، دونوں زبانوں کا سکرپٹ ایک ہے، اور دونوں کا تمدن، تاریخ، تہذیب مشترک ہے، جی، تو وہ بہت جلد یہاں کی زبان کو سیکھ لیتے ہیں۔ صحیح، اور ویسے بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت ذخیرہ الفاظ ہمارا مشترک ہے، جی، تو وہ جو کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے وہ بہت جلد حل ہو جاتا ہے، صحیح، جو بعض دوسرے خطوں اور دوسری زبانوں میں اتنی جلد حل نہیں ہوتا۔ اور پھر تہذیبی، ثقافتی، سماجی اعتبار سے جو اشتراکات ہیں وہ ان کے لیے ایران کو زیادہ باعث کشش بنا دیتے ہیں۔ اور مالی طور پر کس طرح آپ اس کو کریں گے کہ کیا یورپ کی جو اخراجات ہیں وہاں پر اعلیٰ تعلیم کے اور جو ایران میں ہیں ان میں تفاوت بھی کافی نظر آتا ہے؟ نہیں، دیکھیے جو پاکستان اور ایران کے درمیان معاہدے ہیں جی، ان کی روح سے تو پاکستان کے طالب علموں کو یہاں سرکاری وظائف پر تعلیم دی جاتی ہے، جی، اور اسی طرح حکومت پاکستان کی طرف سے پاکستانی دانشگاہوں میں وظائف پر تعلیم دی جاتی ہے۔ خود اس وقت تہران یونیورسٹی میں بہت سے اساتذہ ہیں جو پاکستان میں میرے شاگرد رہے ہیں، صحیح، اور انہوں نے اسی معاہدے کے تحت اسکالرشپ پر وہاں تعلیم حاصل کی۔ اور اسی طرح بہت اساتذہ فارسی کے ہیں جو پاکستان میں خدمات انجام دے رہے ہیں، انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری جو ہے تہران یونیورسٹی سے یا ایران کی دوسری یونیورسٹیوں سے حاصل کی ہے، اور وہ بھی اسکالرشپ پر حاصل کی ہے۔ صحیح۔ اچھا، میں ڈاکٹر مختار احمد صاحب کی طرف شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا، پروگرام میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب 2-3 منٹ کا ہمارے پاس وقت موجود ہے، موضوع تو بہت وسیع ہے، اس پہ کافی پروگرام کیے جا سکتے ہیں۔ آج ہمارا پہلا پروگرام ہے، کوشش کریں گے مزید پروگرام اس پہ کیے جائیں۔ آخر میں آپ اس موضوع کے حوالے سے گفتگو کو کس طرح سمیٹنا چاہیں گے؟ میں یہ چاہوں گا کہ آغاز میں جو گرم جوشی تھی اس کا احیاء کیا جائے۔ صحیح، اس گرم جوشی کی مثال یہ ہے کہ ماضی میں ایران میں تہران یونیورسٹی میں، مشہد میں، شیراز میں، اصفہان میں اردو کی تدریس ہوتی تھی۔ جی، اب یہ تمام سلسلے سوائے تہران یونیورسٹی کے موقوف ہو چکے ہیں، صحیح، اور تہران یونیورسٹی میں بھی پہلے ایک مکمل شعبہ اردو تھا، اب وہ شعبہ اردو نہیں رہا، اب وہ ایک دوسرے شعبے، ایک دوسری فیکلٹی کے ایک جزو کے طور پر اس میں اردو پڑھائی جا رہی ہے۔ تو یہ احیاء ہونا چاہیے۔ صحیح، اور اس سلسلے میں جو ابھی حال ہی میں قم میں اقبال چیئر قائم ہوئی ہے، وہ ایک بڑا مثبت قدم ہے، صحیح، اور اردو کی تدریس کے دروازے جو ہیں وہ کھولے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان تمام مساند کو جو ماضی میں فعال تھیں، مجھے اتفاق ہوا مشہد یونیورسٹی میں جانے کا، وہاں اقبال چیئر ماضی میں موجود تھی، جی، لیکن اب وہاں وہ سب کچھ انفراسٹرکچر موجود ہے لیکن کوئی ٹیچر نہیں ہے، حالانکہ پاکستان سے اساتذہ کو بلانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو وہ آپ کوئی بھی ایسا انتظام اگر کریں تو پاکستان سے بہت سے اساتذہ یہاں آنے میں مسرت محسوس کریں گے۔ تو ان تمام سلسلوں کو بحال کرنے کی ضرورت ہے، اور نسل نو کو وہ پیغام جو ہمیں اقبال کے ذریعے سے ملا تھا کہ چون چراغ لال سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان منو جان شما، اس کو مشترک اور متحد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ بر جوانان سہل کن حرف مرا، بہر شن پایاب کن جرف مرا، تو وہ نوجوانوں تک وہ پیغام پہنچ جانا چاہیے۔ انشاءاللہ ضرور پہنچے گا، اور ہم کوشش کریں گے اپنے پروگرام کے توسط سے بھی یہ پیغام جہاں تک ہو سکے آگے پہنچایا جائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام تک اب تک ہمارا ساتھ دیا۔ اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ کہ جنہوں نے پروگرام میں ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔